جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلسلہ آگے بڑھے گا اور اب ہم چلیں گے ہماری جو تقریری مقابلہ ہے اس کی طرف. ناداں ہیں جو کہتے ہیں گھر کیوں نہیں جاتے. یہ سلسلہ ہے. لاریب ہمارے ساتھ ہیں، لاریب وزیر. جی میں نے صحیح نام لیا. جنہیں یونیورسٹی فار ویمن سے آپ کا تعلق ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں. وش یو آل دا بیسٹ. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم نگاہی کی انتہا یہ ہوتی ہے صدر عالی وقار کہ انسان اپنے ضمیر کی چیخ و پکار کو گرد و پیش سے اٹھنے والی بے سمت آوازوں پر قربان کر دیتا ہے صدر عالی وقار. کہ صدر عالی وقار اب ہم ایسے اندھیروں میں رہتے ہیں جہاں گھر کے صحن میں بیٹھ کر خالی پتیلوں میں چمچے صرف اس لیے چلائے جاتے ہیں تاکہ غربت کا احساس باقی رہ سکے. کہ جہاں زبردستی جڑے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں امیدوں کے مدہم چراغ اس لیے چلائے جاتے ہیں تاکہ فاقہ کشوں کی عزت باہر نیلام نہ ہو سکے. کہ صدر عالی وقار کہ جہاں معذور باپ کی ایک لوتی بیٹی اس آس اور امید کے دھاگوں میں بندھے پھٹے پرانے جوتے سی کر بوسیدہ لباس پہن کر کالج محض صرف اس لیے جاتی ہے تاکہ بڑے گھروں میں کام کرنے والی اس کی ماں کا پسینہ ایک دن اپنی ڈگری سے ضرور پہنچے گی. کہ صدر عالی وقار اب ہم ایسے اندھیروں میں رہتے ہیں جہاں گھر کے 14 افراد کے لیے سالن کچھ اس طرح سے پکتا ہو، جہاں شوربے اور پانی کا ذائقہ یکساں ہو تاکہ پیاس بھی بجھ جائے پیٹ بھی بھر جائے. کہ صدر عالی وقار جہاں غریب دہقان دن رات صرف اس لیے محنت کرتا ہو تاکہ زمینداروں کی بدنگاہوں سے اس کے گھر کی کلیاں محفوظ رہ سکے. تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم ایسی بے حسی کے دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ جہاں بنت حوا کو ایک ماں، بہن، بیٹی کا مقام دیا جاتا تھا لیکن آج ایک آٹے کے بورے کے پیچھے سڑکوں پر بھگایا جاتا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے تو ایسے حالات میں یہ کہنے پر حق بجانے ہوں کہ اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے. ارے یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے. ہے کون زمانے میں میرا پوچھنے والا. ناداں ہیں جو کہتے ہیں گھر کیوں نہیں جاتے. ناداں ہیں جو کہتے ہیں گھر کیوں نہیں جاتے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ایسے میں اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں، یہ جو گرد تھا یہ گرد تھا یا گرد تھا؟ گھر نہیں، انہوں نے ایک جگہ کچھ بولا تھا گرد و پیش. ہاں وہ گرد و نواح ہوتا ہے ویسے عمومی طور پر. اچھا وہ جو لفظ ہے جو اس کی وہ ترکیب ہے وہ ہے گرد و نواح. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا گرد و پیش. صحیح ہے، ذائقہ نہیں، یہ میرے اس میں اضافہ تھا. جی اب ہمارے ساتھ ہیں اویس علی غازی صاحب، حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں. بھائی صاحب آپ سبحان اللہ، ڈائریکٹ آئے یا کل کے آئے ہیں؟ جی کل آیا تھا. کل آئے تھے ڈائریکٹ. حیدرآباد کے راستے میں کیا پڑتا ہے؟ نوری آباد. ہاں ویری گڈ. گورنمنٹ کالج کالی موری. گورنمنٹ کالج کالی موری حیدرآباد. اچھا ماشاءاللہ، حیدرآباد سے تعلق ہے ہمارے بھائی کا. اور بھائی یہ بتا دوں حیدرآباد والے دیکھ رہے ہیں جی ٹھیک ہے، حیدرآباد والوں کے رزلٹ بڑے اچھے آ رہے ہیں ابھی تک تو. ابھی تک. جی ویس بھائی وش یو آل دا بیسٹ. بسم اللہ. شہر کا وسیع و عریض پر رونق چوراہا ہے. وقت فجر سے فٹ پاتھ پر بیٹھا ایک نوجوان آتے جاتے لوگوں کے چہروں کو تکتا ہے. کوئی تو آئے جو بطور مزدور اجرت پر اپنے ہمراہ لے جائے. شام ہوتی ہے، وہ بڑی بڑی گاڑیوں سے اترتے لوگوں کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جمع غفیر کو دیکھتا ہے تو آسمان کی جانب نظر اٹھائے التجا کرتا ہے کہ اے رزاق، اے بے حساب بخشنے والے، میں آج بغیر روزی گھر کیسے جاؤں. گھر پر انتظار کرتے بھوکے بچوں کو کیا منہ دکھلاؤں. گھر کیسے جاؤں، گھر کیسے جاؤں. صدر عالی وقار مزدوری سے واپسی پر میرے ساتھی مزدور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ گھر کیوں نہیں جاتے. میں انہیں کیسے بتلاؤں کہ ناداں ہیں جو کہتے ہیں گھر کیوں نہیں جاتے.
ناداں ہیں جو کہتے ہیں گھر کیوں نہیں جاتے۔ انسانی زندگی جد و جہد سے عبارت ہے۔ زمانہ انہی افراد کو سلام کرتا ہے جو اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہیں، مخالف طوفانوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بحر ہستی کی موجوں سے ٹکراتے ہیں، جبکہ گھر نام ہے سکون کا، آرام کا، آسائش کا، اور یہ افراد سکون، آرام اور آسائش جیسے الفاظ کو نظر انداز کر کے اپنے مقصد کے حصول کے لیے سفر کو مقدم جانتے ہیں، کیونکہ وہ اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فقا ہے زندگی، سر آدم ہے، ضمیر کن فقا ہے زندگی۔ صدر علی وقار، اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ظلم و جبر سے گھبرا کر گھر چلے جاتے تو آج ہم گٹا ٹوپ اندھیروں میں جی رہے ہوتے۔ اگر حسین ابن علی باطل کے سامنے حق کا علم بلند کرنے کے بجائے گھر چلے جاتے تو آج دین اسلام کے پیروکار نہ ہوتے۔ اگر سیدنا بلال حبشی عرب کی تپتی ریت پر کوڑے کھا کر آہت آہت پکارنے کے بجائے گھر چلے جاتے تو آج دین اسلام میں مجاہد پیدا نہ ہوتے۔ اگر سقراط زہر کا پیالہ پینے کے بجائے گھر چلا جاتا تو آج تاریخ میں زندہ نہ ہوتا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ناداں ہیں جو کہتے ہیں گھر کیوں نہیں جاتے، گھر کیوں نہیں جاتے۔ شکریہ۔ واہ واہ واہ، میرے گھر والے مجھ سے آج کل پوچھ رہے ہیں بھائی تم گھر کیوں نہیں آتے، لیکن وہ اس سے مختلف موضوع ہے، تقریباً گھر کیوں نہیں آتے۔ ہاں میں نے کہا کب آئیں، کیسے آئیں، بول والے اتنا پیار دے رہے ہیں، اتنا پیار دے رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ جی 5 ملین ڈالر۔ فضا 5 ملین ڈالر ہے میرے پاس بھائی، جی فیس بک پہ آئی ہے میری نیٹ ورتھ۔ ہاں اللہ تمہاری زبان مبارک کر دے، بس اللہ کرے ہو جائے ایسا۔ وہ بھی آ رہے ہیں پیچھے FBR والے۔ ایف بی آر والے چپلوں میں شو کر رہا ہوں میں، کہہ رہے ہیں 5 ملین، بتاؤ یار، بار بار سلمان کو فون کر رہا ہوں، 5 ملین ڈالر ہے میرے پاس۔ فضا عباس صاحبہ ہیں تبانی انسٹیٹیوٹ آف اکاؤنٹنسی سے۔ جی ویلکم اینڈ وش یو آل دا بیسٹ، بسم اللہ۔ صدر علی وقار، میں سانس لیتا وہ پاکستانی ہوں جو اپنی زندگی کے ڈھلتے ہوئے ماہ و سال دیار غیر میں گزار رہا ہوں۔ تپتی ہوئی پہرے، سرد ہوتی شامیں روز بروز میرے چہرے کی جھریوں کو واضح کرتی جا رہی ہیں، اور میرا دماغ مسلسل امیدوں سے تراشے ہوئے چمن میرے وطن کی تعمیر و ترقی کی طرف مائل ہے۔ علی وقار، میں دور ہوں، میں ڈالر کما رہا ہوں اور چشم تصور میں اپنے ملک کی خوشحالی اور سرشاری دیکھ رہا ہوں۔ ارے مگر یہ کیا علی وقار، میری کمائی ہوئی دولت کو میں نے دیکھا کہ عیار سیاستدانوں پہ لٹایا جا رہا ہے۔ بدعنوانی سے لت پت سڑے ہوئے نفوس میرے ملک کی جڑیں کورید رہے ہیں، جہاں غریب کے غریب خانے ہی رہ گئے اور امیروں کے محل بنتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں یکایک فرمان شاہی جاری ہوتا ہے، بندگی کا نیا سلیقہ اپناؤ، کچھ نہیں بس اور ڈالر لاؤ۔ تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ہے کون زمانے میں میرا حال پوچھنے والا، ناداں ہے جو کہتے ہیں گھر کیوں نہیں جاتے، ناداں ہے جو کہتے ہیں گھر کیوں نہیں جاتے۔ علی وقار، گھر کس کو پسند نہیں ہوتا، مگر جناب علی وقار مجھے بتائیں کہ میں گھر جاتا تو جاتا بھی کیسے، جہاں ہر کونے پہ مجھے ایک معصوم لاشا نظر آیا، ہر گلی میں مجھے ایک ستمگر نظر آیا، فریاد کرتی مائیں، نوحہ کنہ بیٹیاں اپنے پیاروں کے لہو سے رنگے ہاتھ بارگاہ الہی میں فریاد کرتی نظر آئی۔ میں گھر جاتا تو جاتا بھی کیسے، جب گھر میں رہنے والے اپنا حق مانگے تو لبرٹی ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن اور لبرٹی چوک پہ ان سے حق چھین لیا جائے۔ میں گھر جاتا تو جاتا بھی کیسے، میں گھر جاتا تو جاتا بھی کیسے،
کہ جہاں غریب کو عدالت نہیں ملتی اور ایک حکمراں کو اتارنے کے لیے 12 بجے ایوان سجا دیا جاتا ہے, عدالتیں کھول دی جاتی ہیں. میں گھر جاتا تو جاتا بھی کیسے جہاں کوئی کاروبار شروع ہونے سے پہلے برکت کی چڑیا اڑ جائے, ہمارا راشی اور مرتشی کے مرتکب ہو جائے, تو پھر مجھے بتائیں کہ میں گھر کیسے جاؤں. علی وقار, میں گھر اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ گھر گھر نہیں بن جاتا. بالکل, میں بھی نہیں جا سکتا بھائی گھر جب تک بچے سو نہ جائیں. چھوڑتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ. میں سمجھے شاید 5 بلین. جب تک 5 بلین نہیں کما لوں گا تب تک گھر نہیں جاؤں گا میں. جی آغا صاحب, تینوں کو بلا رہا ہوں میں. تینوں آ گئے ماشاءاللہ. جی جی, لارے, ویس اور فضا آپ کے سامنے موجود ہیں. اور پہجن کاٹو کاٹو لیجیے. جی, آج کا تقریری مقابلہ اس اعتبار سے تو بہت بہتر تھا کہ آپ سب جو ہے, جی وہ کٹا ہوا یہ ہے, آپ سب جو ہے وہ ایک ہی سطح کے مقرر تھے. یہ تو مجھے کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی, یعنی کوئی ایک ایسا مقرر نہیں تھا جو دوسرے مقررین کو بہت پیچھے چھوڑ جائے. آپ سب کا لیول ایک ہی تھا. اور پہلے مقرر جو پہلی مقررہ تھیں, انہوں نے آ کر جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ بے سمت آوازوں کا, تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بے سمت آوازیں کیا ہوتی ہیں. آواز جو ہے وہ تو ہر سمت میں چلی جاتی ہے, ہر ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے. بے سمت آواز کیا ہوتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شوربے اور سالن کا یکساں ذائقہ ہوگا. یہ مجھے بات سمجھنے سے میں قاصر تھا. پھر جب آپ کسی چیز کو چھوٹا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بہت حقیر ہے, تو آپ اس کے لیے ایک ایسے لفظ کا انتخاب کرتے ہیں جس سے وہ چھوٹا نظر آئے. مثال کے طور پہ آپ نے آٹے کے حوالے سے جو بانٹ ہو رہی ہے اس کو آپ نے چھوٹا دکھانا تھا کہ چھوٹی سی ایک آٹے کی تھیلی کے لیے, تو آپ نے اس کو آٹے کا بورا کر دیا. اب وہ ایسا لگا کہ جیسے بہت زیادہ آٹا ہے. تو یہ ذرا سمجھیے گا. پھر اس کے بعد شعر پڑھتے ہوئے یا مصرع دہراتے ہوئے آپ نے لفظ پر پاز, سٹریس, زیر و بم وہ تو دیکھنا ہے, لیکن کسی لفظ کو اپنے منہ میں جو ہے وہ بہت دیر تک کھینچنا نہیں ہے. گھر ایسے نہیں کرنا, رے کو بہت دیر تک بولنا نہیں ہے, لفظ کو نہیں کھینچنا. پھر اس کے بعد دوسرے مقرر آئے تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جد و جہد. یہ جد و جہد ہے, جہد مسلسل, جہد مسلسل نہیں, جہد مسلسل. پھر اس کے بعد آپ نے تمثیل 2 طرح کی دی. میں بڑا حیران تھا کہ پہلی دفعہ کے جا رہے تھے اور ایک ایک چیز دکھا رہے تھے کہ مزدور کیسے انتظار کر رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت گھر جانا اس وجہ سے مشکل تھا کہ اس کے پاس رزق نہیں ہے بچوں کے لیے. اور جب آپ دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے تقریر کے تو آپ نے وہاں پہ اپنی ہی تمثیل جو ہے وہ تبدیل کر دی. اچھا, پھر گھٹا ٹوپ, اندھیرا اور گھر, 2 چشمی ہے آپ کا واضح ہونا چاہیے. تیسری مقررہ نے کہا عیار سیاستدانوں پر لٹایا جا رہا ہے. عیار سیاستدان لوٹ رہے ہیں, ان پر لٹایا نہیں جا رہا. ان پہ کون لٹائے گا؟ اور پھر جہاں آپ نے کہا جہاں عدالت نہیں ملتی وہاں عدل نہیں ملتا. عدالت تو وہ مقام ہے جہاں عدل ملتا ہے. اور باقی مذکر اور مؤنث کا آپ کو خود سے خیال رکھنا چاہیے تھا. آپ مؤنث ہیں, اگر آپ, ضروری نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو تقریر لکھ کے دیا تو اس کے اندر تذکیر کا صیغہ ہے تو آپ تذکیر ہی بولتی جائیں, تانیث پہ آ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ تقریر کے دوران جس طرح آپ نے خود اپنی تقریر کو چھوڑا وہ آپ کو خوب اچھے سے پتہ ہے, اور رزلٹ میں نے کمپائل کر دیا ہے. لیکن بہرحال آخری فیصلہ تو پھر مدثر اقبال کا ہی ہوتا ہے. کیا کہا تھا میں نے, کاٹو سب کچھ کاٹ کے. تو پھر اچھا, یہ ایک پہلی مقررہ شاید, اب جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو فلو میں تو آپ رہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ فلو میں رہ کے بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں تو ججز کو معلوم ہو رہا ہوتا ہے, سننے والوں کو بھی معلوم ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو پھر مجھے کہنے دیجئے, ہم انتظار کر رہے ہیں یا کوئی شعر ہوگا یا کوئی جملہ ہوگا, مجھے کہنے دیجئے کہ فوراً بات آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کہنے پر حق بجانب ہوں. میں نے کہا کہ یہ ریپیٹ مطلب ایک ہی جیسے الفاظ جو ہیں وہ پیرا کا جم آ رہے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں. میں بات کرتا تو ہاں, اب فوراً یہ ضروری ہے کہ بات کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس جو ریزلٹس ہیں, میں فیصل بھائی آپ آج ہمارے صدر مملکت بھی ہیں,
सदर मुमलिकत सदर अली वक़ार नहीं 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 नहीं, सदर मुमलिकत हैं, सदर अली वक़ार तो 5 हमारे पास मिलियन सदर हैं। 5 मिलियन से कैसे नवीद सदर- साहब कहते हैं मैं सदर मुमलिकत हूँ, वो सदर अली वक़ार हैं। नवीद साहब सदर मुमलिकत है जी। तो मसला ये है कि अब इतने नंबर्स पर बहुत अच्छा, ये जो आज का मुकाबला है ये बेसिकली तो कंटिन्यूटी है ना हमारे क्वार्टर फाइनल के लिए, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। हम इस कम वक्त में कोशिश ये करते हैं कि अपने वो बेहतरीन मुकर्रर क्वार्टर फाइनल के लिए ले जाएं जो आगे मुकाबला करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन मेरे पास आज जीतने वाले के नंबर इतने कम हैं फैसल साहब कि जो हमारे बहुत से अच्छे मुकर्ररीन इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके रह गए हैं। जी, थर्ड पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे इवन वो हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि आज किसी मुकर्रर को जो है वो आगे ले जाया जा सके, क्योंकि इससे हक तलफी उनकी होगी जो पहले बोल चुके हैं। क्योंकि एक मुकाबला नहीं है कि एक दिन एक मुकाबला दूसरे दिन दूसरा मुकाबला, ये कॉन्टीन्यूटी है। तो हम ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। मैं तो कम से कम देखिए काफी सख्त फैसला। देखिए आपने जो बात कही है वो इस तरह है कि तराजू में जिस तरह तोला जाता है, एक तरफ कहा जाता है आजकल दो वैसे अच्छे भी मुकर्रर तराजू हैं। के पलड़े बराबर करने की जी। बातें हो रही हैं। आपने उस अंदाज में कहा ना कि दो अच्छे मुकर्रर होते हैं तो हम कहते हैं एक नहीं दो को कंसिडर किया जाए, ठीक है। आप उसी तर्ज पे ये कह रहे हैं कि अगर बिल्कुल। एक अच्छा मुकर्रर नहीं मिल रहा तो फिर उस consider मतलूबा ना- मयार पे नहीं आ रहा तो हम कंसिडर ना करें, ये आपका कहना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर किसी एक को जो है वो अगर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है तो कम से कम ये एक वो रिवायत बरकरार रहती है। लेकिन ये आपने जो एक हवाला दे दिया, ये अब एक सिलसिला चल पड़ेगा, हो सकता है आगे रोक दिया जाए। चलें अब आज आप, क्योंकि आपका भी फैसला है, मेरी हमारा- सिफारिश है। हाँ सिफारिश है। फैसल भाई बैठे हुए हैं, बताएंगे कि क्या इस पे नहीं नहीं किया नहीं जाए। नहीं, ये आप दोनों का भाई। नहीं हमने तो फैसला कर लिया ना। नहीं, नहीं, हमारे पास रिजल्ट्स वो हैं। एक अगर मैं ये कहूंगा कि आपकी अगर suggestion आपको लगता है इन तीनों में कोई एक है जो अगर उसको एक चांस दिया जाए तो मे बी ही और शी कैन डिलीवर, सो कौन हो सकता है? तो वो तो फिर आज बहुत ही क्लोज से मार्जिन में ये जो उवैस है ना, उवैस जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं बहुत ही क्लोज से मार्जिन में। लेकिन ये बहरहाल मेरा डिसीजन नहीं, क्वालिफाई करते हैं लेकिन क्वालिफिकेशन पे सवालिया निशान है। क्वेश्चन मार्क है। मेरा ये आज का नतीजा नहीं है कि मैं नहीं चाह रहा नहीं कि नहीं, मैं qualify ये नहीं करना कह रहा चाहे। हूँ, लेकिन मैं भाई मुझ पे नहीं डालो, मैं इधर आ निकल जाता गए। हूँ साइड पे। अच्छा। ये आप दोनों का है, ये सेगमेंट आप दोनों का है। मैं सिर्फ देखें जहाँ सिफारिश करनी देखिए, होती है वहाँ यहाँ मैं सिफारिश करता हूँ। मेरी बात एक, आज अब 15वां रोज़ा है जी, तो 15 रोज़े में 15 दिन में हमारे पास जो मुकर्ररीन अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं किए हैं उनकी तादाद आज के मुकर्ररीन से ज़्यादा है, इनके नंबर से ज़्यादा है, वो ज़्यादा हैं। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि वो हक मारा जाएगा जो अच्छे बोले हैं। अब ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप कॉन्टिन्यूटी में कोई कंपटीशन रखते हैं, आज इतने ऑडिशंस हो गए, कल इतने ऑडिशंस हो गए, तो हम ये नहीं कर सकते ना कि पीर को होने वाले ऑडिशंस में सिर्फ 3 लोग उठाएं जिनके मार्क्स 99 पे हों और अगले दिन 88 पे आके कोई कहे। तो हमने कहा नहीं, आज मंगल को भी इनको ले लिया जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसलिए मैं थैंक यू। आप तीनों को नहीं लेके जाना चाहते? मैं तो नहीं ले जाना। आगा साहब, नहीं मेरी तो ये सिफारिश थी कि किसी एक को आगे जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर इनके फैसले के साथ जाता हूँ। आप इनके फैसले के साथ जा रहे हैं? शुक्रिया। आज आगा साहब कहीं नहीं जा रहे हैं, आगा साहब यहीं जी। हैं। आप नहीं मैं आज एक घर जा रहे हैं? हाँ घर जा रहे अच्छा, नहीं आप कहीं और अफ्तार पे जा रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है जी, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, आप तीनों बेटा घर जा रहे हैं। वापस आते हैं तो उलमाए कराम यहाँ हमें ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए रमजान में बोल। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पाउंड। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।